کتنے لاچار مجبور دنیا کے اندر ملیں گے، کتنے لوگ یتیم ایسے دنیا کے اندر ملیں گے جن کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، جن کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، جن کا باپ دنیا کے اندر سے چلا گیا، چاچاؤں نے بے سہارا چھوڑ دیا، اپنے ان کے نہ بنے، وہ دنیا والوں کے منتظر ہے۔ ایسے لوگ اگر تمہیں مل جائے، سردیوں کا کچھ نہ کچھ سامان لے کر ان کو دے دیا کرو، کبھی جرسی لے کر دے دیا، کبھی جرابوں کا انتظام کر دیا، کبھی سر پر ٹوپ پہننے کے لیے انتظام کر دیا، کبھی چادر لے کر دے دیا، کبھی کمبل لحاف لے کر دے دیا۔ آج کسی کی ایک ضرورت کو پورا کرو گے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا، جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ہر روز اس کی سختیوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، وہ کمی کی طرف کبھی نہیں لوٹے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جہنم کو اللہ نے پیدا کر دیا، جب جہنم کو بھڑکا دیا گیا تو وہ جہنم کہنے لگی الہ العالمین، میرے بعض حصے کو بعض نے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تجھے آسانی چاہیے 2 سانس لے سکتی ہے۔ جہنم نے 2 سانس لیے، ایک ٹھنڈا سانس لیا، ایک گرم سانس لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جہنم نے گرم سانس لیا گرمی برسنے لگ گئی، جب اس نے ٹھنڈا سانس لیا تو سردی برسنے لگ گئی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں کا موسم مومن کے لیے ایک نعمت ہے۔ فرمایا دن بڑے چھوٹے، روزہ رکھنا تمہارے لیے بڑا آسان ہے، جس کے روزے رہ گئے اپنے روزے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی راتیں لمبی کر دی گئی ہے، قیام کو بڑھا دیا گیا۔ فرمایا ایمان والا دن کے اندر محنت کرتا رہا، دن کے اندر مشقتیں اٹھاتا رہا، دن کے اندر تنگیوں کا سامنا کرتا رہا، رات کا وقت آرام کرنے کے لیے آ گیا، سکون کرنے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تھکاوٹ ہو گئی آرام کرے گا، نیند پوری ہونے کے بعد اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سردیوں کا موسم اس اعتبار سے مومن کے لیے بڑا خوشگوار ہے، دن کے اندر روزہ رکھ رہا ہے، رات کے اندر کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے قیام کر رہا ہے۔ سردیوں کے موسم کے اندر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کا نام حضرت صفوان بن سلیم رحمہ اللہ ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کی ایک حاجت کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی 10 حاجتیں دنیا کے اندر پوری فرمائے گا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک نوجوان ہے، فرمایا مدینے کے اندر سے راستوں کے اندر سے گزرتے ہوئے بازار کے اندر چلتا ہوا جا رہا ہے، اچانک نگاہ پڑی ایک نوجوان ہے جس کے پاس سردیوں کا سامان مکمل کوئی نہیں، کپڑا اس نے بڑا باریک پہنا ہوا ہے، جسم کے اوپر جرسی چادر وغیرہ کوئی نہیں ہے، نوجوان سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ حضرت سفیان بن سلیم رحمہ اللہ اس نوجوان کے قریب چلے
چلے گئے. آپ نے جا کر فرمایا سردیوں کا موسم ہے, اتنی گھبراہٹ کا عالم ہے, کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں, تیرے پاس چادر کوئی نہیں, جرسی کوئی نہیں. اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اس نے کہا گھر چلانا مشکل ہے, چادر کون لے کر آئے گا, جرسی کا انتظام کون کرے گا. حضرت صفوان بن سلیم رحمہ اللہ, انہوں نے اپنے جسم سے چادر کو اتار لیا, اپنی جرسی کو اتار لیا, اللہ کے نام پر اس کے حوالے کر کے چلے گئے. فرمایا تو لے لے, میرا اللہ مالک ہے, میرا گزارا ہو جائے گا. فرمایا چادر اس کے حوالے کر دی ہے, جرسی ان کے حوالے کر دی ہے, اپنے گھر کے اندر چلے گئے. اسی رات کے اندر ملک شام کے اندر ایک نوجوان ہے جس نے خواب دیکھا, اور خواب کے اندر بتانے والا کہہ رہا ہے صفوان بن مالک کو جا کر بتا دینا, صفوان بن سلیم کو جا کر بتا دینا, ایک چادر جو اللہ کے نام پر دی ہے, ایک جرسی جو اللہ کے نام پر دی ہے, آج اللہ نے اسی کی وجہ سے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا. ملک شام کا نوجوان ہے, اس نے ارادہ کیا میں مدینہ منورہ کے اندر جاؤں گا. وہ سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکل گیا, راستے کے اندر چلتے چلاتے مدینہ منورہ کے اندر آ گیا. فجر کی نماز مسجد نبوی کے اندر ادا فرمائی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد کبھی اس گلی کے اندر جا رہا ہے, کبھی اس گلی کے اندر جا رہا ہے, لوگوں سے پتہ پوچھتا پھر رہا ہے, اے لوگوں مجھے بتاؤ صفوان بن سلیم کہاں پر ملے گا. لوگوں نے گھر کا پتہ بتا دیا. اللہ والا ان کے دروازے پر چلا گیا, وہاں جا کر دروازے پر دستک دی ہے. صفوان بن سلیم آ گئے, ان سے آ کر فرمایا کیا تیرا نام صفوان بن سلیم ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ہے. اللہ کے نام پر ایک چادر یا جرسی دی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اللہ کے نام پر دی ہے. اس نوجوان نے کہا تجھے مبارک ہو, تیری جرسی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے, تیری چادر کو اللہ نے قبول فرما لیا. سردی سے بچاؤ کے لیے کسی کے لیے چادر کا انتظام کیا, کسی کے لیے جرسی کا انتظام کیا. فرمایا تیری نظر کے اندر صدقہ چھوٹا تھا لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا, اسی کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا. کتنے لاچار مجبور دنیا کے اندر ملیں گے, کتنے لوگ یتیم ایسے دنیا کے اندر ملیں گے جن کے سر کے اوپر دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہیں, جن کو سہارا دینے والا کوئی نہیں, جن کا باپ دنیا کے اندر سے چلا گیا, چاچاؤں نے بے سہارا چھوڑ دیا, اپنے ان کے نہ بنے, وہ دنیا والوں کے منتظر ہے. ایسے لوگ اگر تمہیں مل جائے, سردیوں کا کچھ نہ کچھ سامان لے کر ان کو دے دیا کرو. کبھی جرسی لے کر دے دیا, کبھی جرابوں کا انتظام کر دیا, کبھی سر پر ٹوپ پہننے کے لیے انتظام کر دیا, کبھی چادر لے کر دے دیا, کبھی کمبل لحاف لے کر دے دیا. آج کسی کی ایک ضرورت کو پورا کرو گے, کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیوں کا فیصلہ فرمائے گا. مجھے نہیں پتا, میں نے اپنے اوپر 1000 روپیہ ایک دن کے اندر خرچ کیا, پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوا یا نہ ہوا, لیکن جو غیروں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے, جو یتیموں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے, جو مسکینوں کے اوپر بے سہاراؤں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے, وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے, وہ کبھی رد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ضرور تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر کسی کا پیٹ بھر دو, کسی کو کھانا کھلا دو, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے کھانوں میں سے تمہیں کھانا عطا فرمائے گا. بدنصیبی تو ہماری ہے نا, ہم دیکھتے نہیں ہے دن کون سا ہے, رات کون سی ہے, بس اپنی مرضی چل چلاؤ کا سفر لگا ہوا ہے, دائیں بائیں دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. حالات ہی ایسے پیدا ہو, کسی دوسرے کو کوئی بندہ بعد میں پوچھے نا, پڑوس والے سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی تیرا کیا حال ہے, تیرا وقت کیسے گزر رہا ہے.
ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے۔ ایک دفعہ فرمایا وہ مومن نہیں ہے، پھر دوسری دفعہ فرمایا اس کے اندر ایمان نہیں ہے، پھر تیسری دفعہ فرما دی وہ کلمہ پڑھنے والا کامل مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا یا رسول اللہ کس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا مومن نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور خود وہ بندہ پیٹ بھر کر سو جائے۔ اللہ کے نبی تو اسے مومن نہیں بتلا رہے۔ ایک دن ایسا ہوا سرکار دوپہر کے وقت میں مدینہ منورہ کے اندر سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، ان کے گھر کے اندر سے کچھ پکنے کی خوشبو آئی۔ اللہ کے نبی ان کے دروازے پر ٹھہر گئے، دروازے پر دستک دے دی گئی ہے۔ صحابی جلدی جلدی میں چل کر میرے محبوب کے قریب آ گیا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول باہر نہ ٹھہرو، اندر میرے مکان کے اندر تشریف لے آئی ہے، میں نے بکری کا وہ گوشت بنایا جو آپ کو پسند ہے، میں دستی کا گوشت لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سعید خدری مجھے بتا تو صحیح تو نے کیسا کھانا بنایا؟ اللہ کے نبی بڑا لذیذ بن رہا ہے، کتنا شوربہ ڈالا؟ آقا میں نے پانی نہیں ڈالا۔ اللہ کے نبی خود چولہے کے قریب چلے گئے، آپ نے دیکھا ہنڈیا آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر گوشت بن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری کیا تو نے دائیں بائیں لوگوں کے گھروں کو دیکھا؟ کیا دائیں بائیں کے یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیکھا؟ عرض کرنے لگے آقا نہیں معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا تو کھانا کھائے گا تیرا پڑوسی بھوکا رہ جائے گا، وہ دل کے اندر کیا سوچے گا؟ کیا تجھے نہیں پتا تیرے پڑوس کے اندر کوئی یتیم بھی رہتا ہے، تیرے پڑوس کے اندر کوئی مسکین بھی رہتا ہے؟ صحابی کی بیوی آ گئی، عرض کرنے لگی آقا آج جب صبح کا وقت تھا ہمارے گھر کے اندر گوشت آیا، ہمیں ایک عورت راستے کے اندر مل گئی ہے، یہ وہ عورت ہے جس کے شوہر کا کل جنازہ اٹھا، جس کا شوہر کل دنیا کے اندر سے انتقال کر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی جنازہ اس کا پڑھ لیا گیا، قبر کے اندر اسے اتار دیا گیا۔ ہم جب گوشت کا ٹکڑا لے کر آئے اس عورت نے آواز دے کر کہہ دیا خود بھی کھا لینا، اگر بچے تو تھوڑا سا میرے حوالے کر دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سعید خدری مجھے اجازت دیتا ہے میں اپنی مرضی کے ساتھ یہ سالن بناؤں گا، اپنی مرضی کے ساتھ یہ سالن تیار کروں گا۔ صحابی نے فرمایا آقا میری جان بھی آپ کے نام پر قربان ہے، میرا مال بھی آپ کے نام پر قربان ہے، میری زندگی آپ کے نام ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر پانی کا ایک پیالہ لے کر آ۔ صحابی ایک پیالہ لے کر آیا، آپ نے اس ہنڈیا کے اندر ڈال دیا، پھر دوسرا پیالہ منگوایا وہ بھی ہنڈیا کے اندر ڈال دیا، پھر تیسرا پیالہ منگوایا وہ بھی ہنڈیا کے اندر ڈال دیا، حتیٰ کہ ہنڈیا کو کنارے تک بھر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا پک کر تیار ہو گیا، آپ نے تھوڑا تھوڑا برتنوں میں ڈال دیا۔ فرمایا ابو سعید خدری یہ دائیں طرف والے گھروں کے اندر دے کر آ جاؤ، یہ بائیں طرف والے گھروں کے اندر دے کر آ جاؤ۔ صحابی کہتا میں تقسیم کرتا رہا، ہر گھر کے اندر جا کر دیتا رہا، حتیٰ کہ سارا گوشت ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ میں تڑپ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا نہ صحیح اپنا تو خیال کر دے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھ لیتے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تو کھاتا میں راضی ہو جاتا، میں کھاتا تو خوش ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا میں نے سارا اللہ کے نام پر دے دیا، ہم دونوں سے اللہ کی ذات راضی ہو چکی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں، کتنے لوگ سردیوں کے اندر پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہوتا پورا، کوئی شوق نہیں ہے سردیوں کے موسم میں ننگے پاؤں پھرے، مجبوری پھراتی ہے۔
سردیوں کے موسم میں گرمیوں کا لباس پہن کر پھر رہے، کوئی شوق نہیں ہے اسے، لیکن اس کی غربت اجازت نہیں دیتی کہ وہ کوئی موٹا لباس خرید سکے، قیمتی لباس وہ اپنے لیے لا سکے۔ اس پیسے کا کیا کرنا جو ہمارے جانے کے بعد دنیا کے اندر پڑا کا پڑا رہ جائے؟ پیسہ وہ ہے جو اللہ کے نام پر لگ جائے اور اسے استعمال کرنے والا ساری زندگی تمہیں دعائیں دیتا رہے، وہ ہے اصل پیسہ۔ اللہ کے نام پر دیا کرو، اللہ کے نام پر خرچ کیا کرو۔